السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے سارے دوست اب آپ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ آج ہم انشاءاللہ سبق نمبر 17 یعنی 17 پڑھیں گے، اور اس سبق کے اندر ہم انشاءاللہ یہ پڑھیں گے کہ جو مد ہوتی ہے اس کو کتنا لمبا کرنا ہوتا ہے اور کتنا پڑھنا ہوتا ہے۔ مد کے معنی دراز کرنا اور کھینچنا ہے۔ مد کے دو سبب ہیں، حمزہ اور سکون۔ مد کی 6 اقسام ہیں، یا آپ نے زبانی یاد کر لینی ہے۔ مد حاصل، مد منفصل، مد لازم، مد لین لازم اور مد عارض اور مد لین عارض، یہ 6 اقسام ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ ان کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے گزارش ہے کہ میرے چینل پر نئے ہو تو یار لازمی چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دو، اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ تو آئیں ہم اس کے آگے اقسام پڑھتے ہیں۔ مدہ متصل کیا ہے؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مدہ متصل ہوگا، جیسے جاء۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مدہ متصل ہوگا۔ یہ حروف مدہ ہے اور آخر میں حمزہ ہے۔ آگے مدہ منفصل، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مدہ منفصل ہوگا، جیسے فی انفسکم۔ اب یہ مدہ پہلے ہے اور حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو کیا ہوگا؟ مدہ منفصل۔ آگے مدہ متصل اور مدہ منفصل کو 2 2.5 الف یعنی 4-5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں۔ 2 2.5 یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں۔ آگے ہے مدہ لازم۔ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مدہ لازم ہوگا، جیسے جانن۔ یہاں پر آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ جیسے جانن۔ اور آگے مدہ لین لازم۔ حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو مدہ لین لازم ہوگا، جیسے عینن، عینن یا عین۔ آگے ہے مدہ عارض۔ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو تو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حروف ساکن ہو جائے تو مدہ عارض ہوگا، جیسے مسلمون، مسلمون۔ مدہ لین عارض۔ حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حروف ساکن ہو جائے تو مدہ لین عارض ہوگا، جیسے شفتین، شفتین۔ مدہ عارض اور مدہ لین عارض کو 1 یا 2 الف یعنی 2 4 یا 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں، اور مداد کے ہجے اس طرح کریں، جیسے جیم یا زیر جی، حمزہ زبر آ، جی آ، ضاد الف زبر ضا، لام 2 زبر لن، ضالن۔ تو آگے ہم انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو لفظ ہوتے ہیں یہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے بچپن میں پڑھا ہوتا ہے اور ان کو ان کے ہجے کرنا نہیں آتا، ان کو لمبا کرنا نہیں آتا، تو وہ ایسے ہی پڑھ کے چلے جاتے ہیں، حالانکہ اس طرح ٹھیک نہیں ہے۔ آپ تجوید کے ساتھ انشاءاللہ پڑھیں گے، مزہ بھی آئے گا، سکون بھی ملے گا، اور قرآن مجید کو صحیح الفاظ کے ساتھ آپ پڑھ سکیں گے۔ جیم الف زبر جا، حمزہ زبر آ، جاء، جیم یا زیر جی، حمزہ زبر آ، جی آ، لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، ولا، حمزہ یا زیر ای، واللائی، سین یا زیر سی، حمزہ تا زبر ات، سی ات، حمزہ واو پیش او، لام کھڑا زبر لا، اولا، حمزہ زیر ای،
اولائی، کاف زبر کا، اولائی کا، ح زبر ح، دال الف زبر دا، حدا، حمزہ زیر ای، حدائی، قاف زبر قا، حدائق، قاف پیش قو، را واو پیش رو، قرو، حمزہ دو زیر ان، قروئن، حمزہ واو زبر او، لام زیر لی، اولی، یا الف زبر یا، اولیاء، حمزہ زبر آ، اولیاء، با زیر بی، میم الف زبر ما، بیما، حمزہ نون پیش ان، زا زیر زی، انزی، لام زبر لا، انزل، بما انزل، قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو، قالو، حمزہ کھڑا زبر آ، میم نون زبر من، نون الف زبر نا، آمنا۔ اب ہم نے یہ 2 دفعہ لمبا کرنا ہے، آ کو بھی لمبا کرنا ہے اور لو کو بھی لمبا کرنا ہے، آ کے اوپر کھڑا زبر ہے اس لیے، قالوا آمنا، یا کھڑا زبر یا، حمزہ را زبر ار، یا ار، ضاد پیش دو، یا اردو، ہا کھڑا زبر ہا، حمزہ واو پیش او، ہا او، لام الف زبر لا، ہا اولا، حمزہ زیر ای، ہا اولائی۔ اب ہم نے 2 لائنیں ہجے کر کے پڑھا ہے، اب میں ان کو روان پڑھوں گا اور آگے بھی انشاءاللہ میں روان پڑھوں گا، آپ ہجے کر کے پڑھ لینا، انشاءاللہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ جاء، جیء، واللہ، سیئت، اولئک، حدائق، قروء، اولیاء، بما انزل، قالوا آمنا، یا ارض، هؤلاء، یا بنی اسرائیل، ضالا، دابۃ، الآن، الذکرین۔ اچھا اس کے میں آپ کو بتا دوں کس طرح ہجے نکالنے ہیں۔ حمزہ کھڑا زبر آ، ذال زبر ذا، آز، زال کھڑا زال زبر زا، آز، کاف زبر کا، را یا زبر ری، آذکری، نون زیر نی، الذکرین، جان، مدہامتان، اتحاجونی،
كافة الحاقة والصافات حاجوك وحاجه تحادون يحادون أن يتماسا ولا الضالين يا أولي الألباب يتساءلون رب العالمین خوف قریش۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو سبق نمبر 17 سمجھ آ گیا ہوگا۔ لازمی یار چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آمین۔